آج میں آپ کو حضرت لال شاہ واز قلندر اور حضرت جلال الدین کی سٹوری سنانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو، لائک اور شیئر کریں۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت لال شاہ واز قلندر رحمۃ اللہ اور حضرت جلال الدین 3 دن رہنے کے بعد دنیا کے گوش میں صحت کرنے کے لیے اور اولیاء کرام کی زیارت کرنے کے لیے نکلے۔ اسی دوران وہ عراق پہنچے اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت جلال الدین وہاں سے تشریف لے آئے۔ وہ دونوں سرخ لباس پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں لمبی تصویر تھامے ہوئے تھے۔ دونوں کے پاس تصویر بھی سرخ رنگ کے چمکدار پتھر سے بنی ہوئی تھی، جس پر دونوں اولیاء کرام برد کر رہے تھے۔ دونوں نے ٹوپیاں بھی سرخ رنگ کی پہنی ہوئی تھی۔ سرہند نے ان دونوں کو دیکھا تو انہیں روک لیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں پر کس کام کی خاطر آئے ہو؟ حضرت لال شاہ واز قلندر رحمت والے اور حضرت جلال الدین رحمت اللہ نے کہا کہ ہم سید ہیں اور ہم علم کی تلاش میں نکلے ہیں۔ سنا ہے کہ بحیرہ علم فضولہ کا مرکز ہے۔ ہم اس علم خزل سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی عرض نہیں ہے، ہمیں اولیاء اکرام تک پہنچا دیا جائے۔ اس نے آپ کو علماء اور فضولہ کے پاس پہنچانے کی بجائے حاکم بحیرہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ حاکم بحیرہ نے آپ دونوں سے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو دونوں اولیاء کرام نے فرمایا، ہم سید زادے ہیں اور یہاں کے علماء مسجوق کے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حاکم بحیرہ نے کہا، تمہارا یہ دعویٰ کہ تم لوگ سید ہو، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ دونوں اولیاء کرام نے فرمایا، ہمارا اقرار دعویٰ ہی ہماری دلیل اور ثبوت ہے۔ حاکم بحیرہ نے کہا، یہاں بہت سے لوگ اپنا قد اونچا کرنے اور اپنی شان اونچی کرنے کے لیے سید ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ سید کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ یا طریقہ تو ضرور ہوگا۔ خاندان سید کے سپوتوں نے حاکم بحیرہ سے پوچھا، تمہارے نزدیک سید کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ اور طریقہ ہے؟ تو حاکم نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آگ کسی صورت میں سید کو نہیں جلا سکتی، وہ آگ سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر تم اس پیمانے پر پورا اترو تو میں تمہیں سید مان لوں گا۔ کہو تو میں آگ کا الاؤ تیار کرواؤں تاکہ تم اپنے آپ کو سید ثابت کر سکو۔ دونوں سیدزادوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور رب قادر سے وینتی کی، ہے اللہ تعالیٰ، تو نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کو گلزار سے بدل دیا تھا، تیرے قبضے میں ساری قدرت ہے۔ تیرا نام لینے والوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اب ہماری عزت اور حرمت صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب دونوں سیدزادوں نے حاکم بحیرہ سے کہا، آپ آگ جلاؤ، ہم آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ حاکم نے اپنے کرندوں کو بلایا اور کہا، آگ کا الاؤ تیار کرو۔ جب آگ کا الاؤ تیار کر لیا گیا تو حاکم بحیرہ نے پوچھا، تم میں سے پہلے آگ میں سے کون گزرے گا؟ تو حضرت جلال الدین رحمت اللہ نے فرمایا، میں اس آگ سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اللہ کے حکم سے یہ آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اس پر ثابت ہو جائے گا کہ ہم سید زادے ہیں یا نہیں۔ حاکم بحیرہ نے کہا، پھر دیر کس بات کی ہے؟ اس سے پہلے کہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے اس میں سے گزر جاؤ۔ حضرت جلال الدین رحمت اللہ پھر آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے کئی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ حضرت جلال الدین رحمت والے آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے اور آتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا، اے لوگو، یاد رکھو کہ انسان مجبور، بے بس اور کمزور نہ ہو تو کوئی بھی شخص اپنے رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی قسم کا کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اگر حاکم بحیرہ چاہے تو میرے ساتھی لال شاہ واز قلندر بھی آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حاکم گدی سے ترنت اتر آئے اور دونوں سیدزادوں کے قدموں میں گر گئے اور اس نے معافی مانگی اور اپنی اس حرکت کی گستاخی کے لیے جلال الدین رحمت والے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت لال شاہ واز قلندر اور حضرت جلال الدین رحمت اللہ نے اس واقعہ کے بعد کچھ سماں بحیرہ میں گزارا اور پھر وہاں سے علماء اور مشائخ سے جی بھر کے ملاقات کی اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں۔